السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ۔ اور مجھے جب بھی مرکز بلال علامہ صاحب کی دعوت پر آنا ہوتا ہے تو میرے بڑی خوشی سے اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں یہاں پر آنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکز بلال جو کوششیں کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرفیتھ سے ریلیٹڈ ہوں یا اس طرح فلسطین اور کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ان سب میں علامہ صاحب کی کاوشوں پر میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور وہ اس مرکز بلال کو اسی طرح مزید آگے لے جاتے رہیں۔ آج اتنے ماشاءاللہ علماء اور اتنے قابل افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں صرف یہ جانتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ، جیسے کہ قائد اعظم نے 1946 میں ایک بات کہی، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور ان سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی آپ اسرائیل جو بن رہا ہے اس کے اوپر فلسطین کی مزاحمت پر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت مسلمان فلسطین کی ہر طرح کی حمایت کروں گا۔ تو صحافی نے کہا کہ ہر طرح سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے انگلش میں لفظ یوز کیا کہ آئی ول سپورٹ پیلسٹائن ان ایوری پاسبل وے اپ ٹو دا وائلنس۔ یہ قائد اعظم جیسا قانون کا رکھوالا، قانون کو سمجھنے والا ایک انتہائی مدبر ڈپلومیٹ بھی کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے لیے اگر مجھے پرتشدد راستہ بھی اپنانا پڑا تو میں اپنا لوں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق کے اوپر ہے۔ اسی حوالے سے آج جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ بڑا غور کرنا چاہیے۔ ایک تو عربی میں جب فلسطین جب قبضہ کرتے ہیں اسرائیلی تو نقبہ کا عمل شروع کرتے ہیں۔ نقبہ سے مراد عربی اردو میں جیسے نقب لگانا ہے، اسی کو عربی میں نقبہ کہا گیا، اور نقبہ میں انہوں نے 1948 میں قبضہ کیا، یعنی کچھ علاقوں میں، پھر 56 میں، پھر 67 اور جو ہے 67 کی جو وار ہے اس میں انہوں نے اردن اور لبنان کے علاقے بھی قبضے میں لے لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اس وقت بھی اکٹھے نہیں تھے، مسلمان حکمران اس وقت بھی وہ نہیں کر سکے جو ان کی بحیثیت امت مسلمہ ذمہ داری تھی۔ میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ جو اس وقت 1967 میں اسرائیل کی عورت وزیر اعظم تھی، اور اس نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ جب رات کو بیت المقدس میں مسجد الاقصیٰ میں آگ لگائی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، اس ڈر سے کہ مسلمان کہاں سے حملہ آور ہو جائیں گے، مسلمانوں کا عتاب کیسا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ مسلمانوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے اسرائیل کو اسی وقت روک لیا جاتا۔ اور وہ کہتی ہے جب میں صبح اٹھی اور کچھ نہیں ہوا تو میں یہ جان گئی کہ اب مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے اور ہماری پچھلی نسلوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی رہی مسلمانوں کی کہ ان کو لیڈرشپ نہیں ملی۔ لیڈرشپ ہی جو ہوتی ہے وہ دنیا کو یا قوموں کو یا امت کو رہنمائی دیتی ہے، اور جس انداز سے آٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور اس کے بعد جس طرح مسلمانوں کا شرازہ بکھرا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد 80s میں اور جو 2002 سے 2005 تک فلسطینیوں نے مزاحمت کی، وہ مزاحمت جو تھی اس کو انتفاضہ کا نام دیا گیا، یعنی ریزیلینس فرام دا پیلسٹینینز، یعنی ایسی مزاحمت جس میں وہ جان مال اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے، ڈٹرمن تھے، اور انہوں نے ثابت کیا۔ 5 سال مسلسل انتفاضہ جاری رہا۔
ابھی جب یہ حالیہ واقعات ہوئے ہیں تو اس میں 28 رمضان کو یہودیوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جی وہ نعوذ باللہ مسجد الاقصی کو ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تیسرا گنبد بنائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان تو پچھلے 2 سال سے کیا کہ 2021 یعنی 2021 میں ہم یہ کریں گے، لیکن نہ تو کسی حکمران نے قوم کو جگایا، نہ ہی بدقسمتی سے کسی علماء نے بتایا کہ یہ یہودی صہیونی کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرے سننے والے یہ ہمیشہ زندگی میں فرق رکھیں کہ یہودی بھی 2 طرح کے ہیں، ایک صہیونی ہے، ایک یہودی ہیں، ایک زائنسٹ ہیں اور ایک یہودی جو اصل کٹر یہودی ہے، وہ مسلمان کا یا اللہ کے دین کا یا اس طرح دشمن نہیں ہے۔ یہ وہ صہیونی ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں، جو اس کوشش میں ہیں کہ جلد سے جلد ہیکل سلیمانی تعمیر ہو، ہم اینڈ آف ٹائم کی طرف جائیں اور دجال کی آمد ہو۔ اس قوت کے خلاف لڑنا جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بھی، قرآن و سنت کے مطابق بھی، اور بحیثیت مسلمان ہر طرح سے میرا، آپ کا، سب کا فرض ہے کہ اگر ہمیں صہیونیت سے ٹکرانا پڑا تو ہم ٹکرائیں گے، ہماری جانیں جائیں تو ہم جانیں دینے کو تیار ہیں۔ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، اس حالیہ جو 12 دن کا جو انتفاضہ کہہ لیں ہوا، جو اسرائیل کا ایگریشن ہوا، اس کے اندر سب سے پازیٹیو بات جو نکلی، سب سے پازیٹیو بات جو سب سے مثبت بات ہے، وہ ہے حماس وہاں پر جو تنظیم مزاحمت کر رہی ہے اس کا، اور حزب اللہ جو لبنان سے شیعہ تنظیم ہے اس کا اتحاد۔ انہوں نے مل کر، حزب اللہ اور حماس نے مل کر جس طرح مزاحمت کی، اس نے اسرائیل کو تاریخ میں پہلی بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں ہم ماشاءاللہ انٹر فیتھ کانفرنسز کر کے اور ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف جاتے ہیں، وہاں ہم جب بین المسلک ہم آہنگی کی طرف چلے جائیں اور شیعہ سنی کے مسلک میں ہم اتحاد کے ساتھ اگر دشمن کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا۔ ایک آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک یعنی جو سفارتی محاذ ہے اس پر اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں اس کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے ذریعے آج اس چیز کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا چاہے وہ جس طرح کا بھی تھا، یہودی نے اپنے فائدے کے لیے بنایا، لیکن اللہ نے کہا نا کہ ایک تمہاری چال مکر ہے اور ایک اللہ کی چال ہے، تو اللہ نے ان کے مکر کو ناکام کر دیا اور ان کا ہی بنایا ہوا سوشل میڈیا آج جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوا، مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ دین اسلام کی جو حفاظت ہے اس پر ہر محاذ پر لڑا جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ اس طرح کے کانفرنسز ہیں۔ کیوں آج میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا ہے، آپ کے جذبات پہنچ جاتے ہیں، آپ کے جذبات پہنچیں گے تو دنیا کو اندازہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا لندن، نیو یارک، پیرس، شکاگو، وہاں سب جگہ اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر اس فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم دکھائے جا رہے تھے۔ 200 کے قریب بچے جو ہیں وہ جان سے چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ جب دنیا نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اور یونائٹڈ نیشن میں بھی پاکستان، فلسطین اور ترکی نے مل کر وہ کام کیا جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو سکا۔ امریکہ ویٹو یوز کرتا رہا لیکن یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نہیں کر سکا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے نا امیدی سے نکلیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔
رکھیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جو اب ہم بیت المقدس بحیثیت مسلمان آزاد کرا لیں گے۔ آج فلسطین کے گلی کوچوں میں صرف 2 نغمے گونجتے ہیں، ان کا ایک ایک جملہ ہے یا ام القدس غیر، یا ام القدس غیر، یعنی اس کا مطلب ہے اے قدس شریف ہم تیرے لیے غیر نہیں، تو ہمارے لیے غیر نہیں۔ اور دوسرا جملہ جو وہاں پر ہر جگہ سنا جا رہا ہے وہ ہے انا دم الفلسطینی، انا دم الفلسطینی، یعنی میرے خون میں فلسطین ہے اور میں فلسطین کے خون سے ہوں۔ اس طرح اس جذبے کے ساتھ فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ اب ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور یقین کریں کہ اگر فلسطین کے لیے ساتھ دیں گے تو اللہ کی رحمت اور نصرت سے کشمیریوں کے لیے بھی راستہ بنے گا۔ ہمیں کشمیریوں کے لیے بھی اسی طرح بولنا ہے اور آواز نکالنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیا، موضوع ایسا تھا جذباتیت آ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔